ذرے کو پہاڑ بننے کے لیے، کلی کو پھول بننے کے لیے، انسان کو ایک معیار بننے کے لیے، معیار کو ایک مقام بننے کے لیے صدیاں لگتی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ تو جو کن میں کام کرنے والا ہے وہ 6 دن کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ دنیا تدریجی سلسلوں سے کسی مقام تک پہنچتی ہے۔ لائف ریچز ٹو اٹس ایکچولائزیشن تھرو پروسیس۔ تو کتنے ہی فلسفے ہیں وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی افکار ہیں جو اقوال نہیں بن سکے، اقوال ہیں جو اجسام نہیں بن سکیں، اور اجسام ہیں جو ارتفاع نہیں بن سکے اس دنیا کے۔ باتیں ہیں۔ تو کسی چیز کو ٹیبل پہ قلم بند کرنے کے لیے اور وہاں سے پین ڈاؤن کرنے کے بعد کسی جسمانی شکل میں آنے کے لیے بڑے سلسلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آج یہ ڈھانچہ جو میں نے فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ہے یہاں تک بھی پہنچا ہے تو میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ I really appreciate you کہ بڑی بات ہے یہاں تک آ گئے ہیں آپ۔ May Allah bless you more۔ لیکن سفر آپ کا لمبا ہے اس یونیورسٹی کو لے کے بھی، بہت نشیب و فراز آئیں گے، بہت اونچ نیچ ہوگی، بڑے ایکسپیریمنٹس فیل ہوں گے۔ ہر آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے اپنی پروجیکٹ ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے کہ کیونکہ ہر چیز ہر محل میں چلنے کی نہیں ہوتی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا علم کی ڈیفینیشن کیا ہے شیخ صاحب؟ میں نے کہا وضع الشیء علی موضعہ، کیپنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ دا رانگ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس ایز ویل۔ تو ابھی اس محل کو، اس سوچ کو حسن اور جمال اور کمال کے اس معراج تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سے ہاتھ چھٹیں گے۔ تو آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو ایک سنگ میل بنائے اینڈ میک اٹ a beacon of light in this darkness of times, you know, first of all۔ ہر فریم ورک کی نا کچھ چیزیں کانسٹنٹ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ویریبل ہوتی ہیں زندگی کے۔ خاندان ہو، بزنس ہو، زمینیں ہوں، جگیریں ہوں، سیاست ہو، ریاست ہو، کچھ چیزیں کانسٹنٹ ہوتی ہیں جو کبھی نہیں ہلتی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے میڈیمز اور ویریشن میں، حالات اور تناظر کے اندر ان کی میکروز اور مائکروز، جز اور کل، اور یہ سب کچھ بدلتا ہے وقت کے ساتھ۔ اچھا میں نے وہ موضوع دیکھا، مجھے موضوع ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ پرپز از ناٹ اے ویریٹنگ فیکٹر دیٹ این اے آئی جنریٹڈ ٹائم وڈ چینج دا پرپز۔ So this was a wrong selection of topic۔ Purpose is the same۔ اے آئی ہو، اے آئی نہ ہو، آگے اتنے روبوٹ آ جانے اس دنیا کے اندر کوئی فرق نہیں پہنتا ہے رہنا، it doesn't matter۔ مقصد ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے دینی فکر کا، مسلمانوں کی زندگی کی جو آرٹیکل شپ ہے اس میں مقصد ویریٹنگ فیکٹر نہیں ہے کہ میڈیمز چینج ہوتے رہیں گے تو مقصد پہ بحث ہو۔ مقصد از اے ویری کانسٹنٹ فیکٹر، یہ ویریبل نہیں ہے کہ میں یو ایس چلا جاؤں، میں یورپ چلا جاؤں، میں چاند پہ چلا جاؤں تو مقصد بدل۔ مقصد میں کوئی ویریشن نہیں ہے۔ ویریشن آئے گی میڈیم کے اندر، ٹولز کے اندر، ذرائع کے اندر، وسائل کے اندر، مسائل کے اندر آپ کی ویریشن ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی فکر کے اندر بھی عقیدہ کانسٹنٹ ہے، عقیدے میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ جو 1500 سال پہلے تھا وہی آج رہے گا۔ فقہ بدلتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ، علماء کی اپلیکیشن بدلتی رہے گی، اجتہاد بدلتا رہے گا، مینیفیسٹیشن آف اسلامک لا ان حالات کے اندر لا بھی نہیں بدلے گا، صرف انطباق بدلے گا، اجتہاد بدلے گا، اور ہر دور کا اجتہاد، ہر دور کی جورسپروڈنس از سبجیکٹو ٹو اٹس اون ٹائمز۔ سو پرپز از ناٹ سم تھنگ بچوں کے آج ہے تو کل کچھ اور ہو جائے گا، نو۔ لیکن جو چیز دہرانے والی ہے کہ ان ذکر تنفع المؤمنین، ریمائنڈرز اور بات چیت اور مناقشے اور یہ ایکسچینج جو ہے نا، یہ زندہ رکھتی ہیں کچھ چیزوں کو۔ تو چاہے ہماری زندگی کا جو کانسٹنٹ پرپس ہے وہ چاہے جتنا ہی انبریڈ ہو جائے، اسے ریوائیو کرنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے۔ وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ریمائنڈ یو، not to do any maths in it۔ There is no maths in purpose۔ There is no maths
when it comes to your vision and your vision management and your purpose management. Maths is always in application, strategic management. तरकीब, तदबीर, तामीर में हो सकती है मैथ्स, नज़रिए में मैथ्स नहीं है कोई भी। नज़रिया मिरेकल्स पे खड़ा होता है। मैंने कुछ 10 साल पहले एक थीसिस लिखा था, मैथ्स एंड मिरेकल्स। जैसे ही मैं बुढ़ा होना शुरू हुआ हूँ, फिर मैंने मैथ्स वर्सेस मिरेकल्स की। अब जब मैं अपना ज्ञान पार्क करने लगा हूँ जिंदगी में, तो इट्स मिरेकल्स वर्सेस मैथ्स। तो मैथ्स तो आपको यहाँ के असातिज़ा, दुनिया बड़ी मैथ सिखाएगी, भाई हम अहले दर्द हैं, मैथ्स नहीं पढ़ाते दुनिया में। हम पढ़ाते हैं जिगर, कलेजा, दलेरी, बहादुरी, मिरेकल्स। 14 साल बाद 3 बेटे लेके आए हूं अल्लाह से। मैथ मूथ कुछ ना सानू जरा समझ नहीं आती, इसी तरह जट किस्म के लोग। हमसे तो आप पूछें, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। लेस रिसोर्स के अंदर वसाइल नहीं है, ज़राई नहीं है, तारीफ नहीं है, तमहीद नहीं है, कबूलियत नहीं है, दुश्मनियां हैं, लोग खड़े हैं। इसमें बताएं सल्तनत कैसे खड़ी करनी है। इसके छोटे मोटे हम तिफले मकतब हैं स्कूल। मैथ्स मूथ्स तो बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं दुनिया में, लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ ऐसे करने, ऐसे हो जाएं, ये प्लानिंग। मैं इसका मुनकर नहीं हूँ, लेकिन एंड पे दुनिया के अंदर हमने राज जो है ना मैथमेटिकली नहीं किया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत मानता हूँ वसाइल को, असबाब को, मैं इसका मुनकर नहीं, मैं पहले, लेकिन मसला दूसरा है हमारा असल। तो इस दीन के मकसद पे चलने के लिए ना, इसकी बुनियाद के अंदर जो है ना वसाइल नहीं थे हमारे पास कभी। एक इंसान को इमाम बनाने के लिए, लीडरशिप कि वो अपने अफकार और फलसफे पे दुनिया को जमा कर ले, ये मैथ्स मूथ्स दे नाल नहीं होता पुत्र। 2 लोग नहीं आएंगे पीछे। यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरा एक जलसा था, बीच में ब्रेक हुई, कॉर्पोरेट के लोग थे, शेख साहब मेरी कंपनी है, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए। मैं क्या तेरी कोर कितने की है, कितने लोगों की कोर है तेरी? कहता है 60 बंदों की। मैंने कहा मैंने 20 साल से कराची में काम कर रहा हूं, मुझे 13 साल जान मारी, 300 बंदा नहीं मिला, तो तेनू 6 साल के अंदर 60 बंदा कोर में मिल गया। यानी कोर कमेटी के अंदर 60 बंदे। जल्दबाजी है ना, जल्दी भरोसे, प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर। मंजिलें मेहनतों से कम, मेहनत मैं डिनाई नहीं करना चाहता। यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे ये बात करूंगा, लोग महसूस कर देंगे, लेकिन मैं अब डरता डरता नहीं हूँ, मैं उस उम्र में आ चुका हूँ। तो कहीं पहुँचने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ तामीर करने के लिए, और इस सवाल का अपने आप को जवाब देने के लिए कि इस वजूद के साथ किया क्या भाई तुमने। बातें, इतनी बातें हैं आज दुनिया के अंदर। मेरे वालिद साहब को, द बिजनेस मैन इन कराची सिंस 1965, आई आस्क्ड हिम वंस, बड़ी मुखालफत है डैड मेरी, बड़ी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, तो फजूल दी गल्ला मेरे खिलाफ है, ये है वो है, मैं क्या किस तरह स्टैंड आउट करूँ। कहते हैं इनसे पूछ बनाया गया तूने लाइफ। तो एंड में इट कम्स डाउन टू द पॉइंट, किया क्या आपने। तो बातें शातें कुछ नहीं होती, बातें सबके पास है। अब इधर आप चैट जीपीटी पे एक लफ्ज लिखें, वो इज गोना गिव यू 12,000 सॉल्यूशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम, राइट? इट्स नॉट अबाउट, इवन इफ यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड एनीथिंग, यू क्रिएट 1000 AI एप्लीकेशंस करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए, और सिस्टम पे खड़ा रहने के लिए, इस्तकामत के लिए, उस इस्तिकलाल के लिए, उस इस्तेहकाम के लिए, उस इस्तेहकाक के लिए खड़े होने के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए आपको, रूहानियत चाहिए आपको। जितना रिसोर्स ला के खड़ा करते हैं किसी के आगे, अगर जिगरा ही नहीं है तो करेगा कैसे? कितने ही मैंने देखे अपनी जिंदगी के करियर के अंदर बातें, कुछ नहीं कर सके लाइक। ऐसा ऐसा हुस्न देखा है मैंने बर्बाद होते हुए अपने 22 साल के करियर में। बातें, चीजें बनती हैं, कटने मरने के बाद धोखे, बेवफाइयां, टिके रहने का नाम है जिंदगी, कि पीछे नहीं हटा आदमी, बैठा रहा अल्लाह के आगे हाथ फैला के कहता रहा। मेरी सास फौत हुई हैं 4 दिन पहले, उलमा के ख़ानदान की थी, तो सारा
علمی خاندان بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا تھا. میری وائف کے دادے کو ایک دفعہ پیسے چاہیے تھے ادارہ چلانے کے لیے. ٹپیکل مدرسے کے مولوی تھے وہ, لیکن غیرت اور خودداری اتنی تھی کہ مانگ نہیں سکتے تھے. راجپوت ہے نا, تو مسئلہ ہے نا تھا راجپوتوں کا. 3 گھنٹے کے لیے مسجد کے ایک کمرے میں جا کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں کیا ہاتھ اٹھائیں کیا کیے. ایک بندہ آیا, کوئی بیگ دے کے چلا گیا, پیچھے مڑ کے دیکھا وہ تھا ہی نہیں. یہ مسلمانوں کی زندگیاں موجوں پہ کھڑی ہیں, ورنہ تو مر جائے آدمی. اس دنیا میں اتنا غم ہے, اتنی انکا کادحن الی ربک کدحن فملاقی. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری کاٹ بہت مشکل ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ واک آف لائف. تو اس سارے ہر دور کے اندر مسلمانوں کے آبجیکٹیوز جو ہیں نا, وہ کبھی بھی سبجیکٹ ٹو ڈسکشن نہیں ہو سکتے. وہ کانسٹنٹ فیکٹر. میڈیمز اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ ایپلیکیشنز اینڈ مینیفیسٹیشنز ول چینج ود ٹائم. اصل نہیں ہلتی انسان کی کبھی. اور آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے, ان کی کور ویلیوز کے اندر نا بہت ماٹھا اور بہت کمزور پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. جنگ ہی نہیں ہے ان کے اندر. یوں فوں شوں فوں بڑا ہے آج کل. اے بڑا آندہ ہے انہوں کرنا. کور کے اندر جو بندہ چاہیے ہوتا نا, کور کے اندر جو کہیں عصبیت ہی قبول نہیں کر سکتے. ہم آج بھی کہتے ہیں ہم مٹی مدد, یہ علماء کو قبول نہیں کر سکے لوگ. ہے نا, میٹھا کٹنا آسان ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب کا رستہ اس مدرسے سے ہوتا ہوا جائے گا, اس سے کٹ کے نہیں آ سکتا. دوسرا کام جو انہوں نے کیا لیڈرز نے, ٹاپ نوچ لیڈرز نے, تزکیہ نفس, علم. انہوں نے علم پڑھایا قوم, علم ہی نہیں. میدانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے, ایوانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم. علم پڑھایا, علم سیکھ. ہمارے استاد تھے, دوست تھے, کہتے تھے 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی, 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی شاید. پکنے دیں اس علم کو. کیا علم ہے, کتنے اہل علم بیٹھے ہیں پاکستان میں, شوق ہے. اسکولوں کالجوں میں علم نہیں ہے. یہ ہے علم, تو علم کیا ہی بات ہے. گمنام, یہ علم گمنام کرے گا. شہرت سے پہلے گمنام کرے گا یہ علم. سفر کرنا پڑے گا آپ کو, اس سے لوٹا اٹھانا پڑے گا ساتھ ساتھ. نفس کے اوپر یہ چھرے نہیں چلیں گے جیسے لفظوں میں وہ تاثیر پیدا ہوگی. وہ تنہائیوں کے باب نہیں کٹیں گے, وہ لفظوں میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی. باب تفصیل کے منفی سیدھے تیرے خلاف نہیں ہوں گے. کیسے تو ایک تحقیق بنے گی, کیسے محفل کی روشنی. میں نے کل بھی کہا ہے ایک جگہ پر کرو, چلا جا, دور چلا جا, چھوڑ دے ان روشنیوں کو, چھوڑ دے, چلا جا اپنے راستے کے اوپر, لیو دا کراؤڈ, اور ڈرنا بند کر. تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے. ہسٹری ریممبرز اونلی 2 colors. 2 رنگ صرف تاریخ کو یاد رہے ہیں. لال, ریڈ, the blood of the scholars, of the martyrs. لال رنگ شہیدوں کا, اور کالا علماء کی سیاہی کا. تاریخ نے ان 2 کے علاوہ کسی کو یاد نہیں رکھا. زندگی اتنی بڑی کرنے کے لیے کہ تیرے حق میں لکھنا پڑے یا تیرے رد میں لکھنا پڑے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے استاد کہتے ہیں اتنا کام پیش کیا انہوں نے کہ یا تو ابن تیمیہ کو مارنا پڑے گا دلیل کے اندر, یا پھر دلیل مضبوط ہوگی ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی. ہسٹری ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کو اگنور نہیں کر سکتی, اور امام بخاری کو اگنور نہیں کر سکتی. کیسے کرے گا اتنی بڑی زندگی؟ ایک حدیث کے پیچھے لاکھوں میلوں کا سفر, ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ دیکھیں ایک ایک روایت کے پیچھے. اب تو کھانا آ گیا, گالی کر ان مولوی نے کہو بھائی تھلے آئے تو انہیں اتنے جنا شروع ہو جائے. بڑی چیز ہے
نہیں میں چلا جائیں گا, مینوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. علم کے بغیر میدان میں نہیں بچ سکتا. چیزوں کو سمجھنا, وقوع کو سمجھنا, محل کو سمجھنا. ایک آدمی آیا ایک شیخ کے پاس اور اس نے آ کے اس کی داڑھی نہیں تھی تو وہ شیخ نے منہ در کر لیا تھوڑا سا. اس کو بڑی لگ گئی, یار انہیں ساڑی ایس عالم نے ساڑی جیل میں. ایک بڑا حکمران آیا اسی میں, پوری بھی داڑھی نہیں سی. شیخ جڑا سی وہ کے چلا گیا, اے خالق یا حبیب. انہوں نے کہا یار کس طرح کا سٹینڈرڈ ہے گا تھوڑا استاد جی, ساڑی داڑھی نہیں ہے گی تسی سانو پنج دے پے تھے, تو حاکم دی داڑھی نہیں ہے گی تسی انہوں نہیں پنجیا. عالم نے سمجھایا اسے. اس کے ساتھ ایک قوم جڑی, اس کے ساتھ ایک قوم کا نظریہ جڑا. اس کی تقریر اور عوام الناس میں فرد کی تقریر میں فرق. اس کے ساتھ خیر بھی بہت جڑی ہے اس کے شر کے ساتھ. اس لیے اس کی جو تصحیح ہے, جو اس کی ریکٹیفیکیشن, وہ ایسی نہیں ہو سکتی جو کسی اور کی. اور تو میرا لگتے جگر ہے, تیرے ساتھ میری ایک انفارمیلٹی ہے. تجھے احساس دلانے کا طریقہ طرز اور ہے. اولاد کو علیحدہ ہے, بیوی کو علیحدہ ہے, سب کو ایک ہی یارڈ سٹک سے, ایک ہی ڈان پہ نال چکو سے. یہ علم ہے, یہ علم ہے. سب کے ہوتے ایک ہی فتویٰ, یہ علم ہے. کہتے ہیں جی سارے ملک ایسے ہی. واہ کیا علم ہے, سلام ہے تواڈے علم. سارے ملک انج نہیں ہوندے, سارے جٹ انج نہیں ہوندے, سارے مولوی انج دے ہوندے, سارے بابی انج دے ہوندے. کیا علم ہے, سبحان اللہ. بڑے بڑے امام یہ کہہ گئے کہ معین فتویٰ مت دینا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.